سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے سب مسلمانوں کو کہ وطر تہجد کی نماز کا حصہ ہے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وطر عشاء کی نماز کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کیا وطروں کے بغیر عشاء کی نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ ان بیچاروں کو علم ہی نہیں کہ وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وطر تہجد کی نماز کا حصہ ہے۔ آپ اس کو تہجد کہہ لیں، آپ اس کو وطر کہہ لیں، آپ اس کو قیام اللیل کہہ لیں، آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، آپ اس کو تراویح کہہ لیں، آپ اس کو رات کی نماز کہہ لیں، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ وطر تہجد کا ہی ایک نام ہے، تراویح کا ہی ایک نام ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، پھر 2 پڑھتے، اس طرح آپ 10 رکعتیں پڑھتے اور آخر میں 1 رکعت وطر ادا کر لیتے۔ تو تیرے لہو ما قد صلی، جتنی رکعتیں آپ نے تہجد کی پڑھی ہوتی یہ ایک رات ساری رکعتوں کو وطر بنا دیتی۔ تو یہ معمول تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا فرمان بھی یہ ہے صحیح بخاری میں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر بواحدہ، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو صبح کا خطرہ ہو کہ صبح طلوع ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ ہے پیارے پیغمبر کی زندگی بھر کا معمول۔ البتہ 5 رکھتے، 7 رکھتے اور 9 رکھتے یہ ایک سلام سے امام الانبیاء سے پڑھنا ثابت ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے، یہ معمول نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 5 رکعتیں پڑھنی ہیں تو ایک ہی تشہد ہے آخری والا، 7 رکعتیں پڑھنی ہے تو تب بھی ایک ہی تشہد ہے، اور اگر 9 رکعتیں پڑھنی ہیں تو پھر 2 تشہد ہیں، ایک 8ویں رکعت کے بعد تشہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات پڑھی، پھر درود شریف پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گیا سلام پھیرنے کے بغیر، اور پھر 9ویں رکعت پڑھی، اور 9ویں رکعت کے بعد آپ تشہد بیٹھے اور پھر سلام پھیر دیں۔ تو 5 میں 7 میں 1 تشہد ہے، اور 9 اکٹھی ایک سلام سے پڑھنی ہو تو اس میں 2 تشہد ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 3 البتہ 3 وطر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے ثابت نہیں ہے۔ 2 رکعتیں 3 وطر پڑھنے یا کسی نے تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے، اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لے، یہ 3 وطر ہو جائیں گے 2 سلاموں کے ساتھ۔ قنوت وطر کا جو افضل ترین طریقہ ہے اللہ کے نبی کا، وہ ہے رکوع سے پہلے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت سی مساجد میں رکوع کے بعد لوگ قنوت وطر پڑھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے، آپ سے رکوع سے پہلے ثابت ہے قنوت وطر۔ اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وطر کی آخری رکعت ہے، فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھی ہے، تو قل هو اللہ سے فارغ ہو کر ایسے ہی کھڑے کھڑے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت، یہ پوری دعا پڑھ کے رفع دھیان کر کے رکوع چلے جائیں۔ یہ ہے قنوت کا طریقہ وطروں میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ البتہ اگر کسی نے قنوت نازلہ بھی پڑھنی ہو وطروں میں تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت وطروں کے ساتھ قنوت نازلہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ قنوت نازلہ جو ہوتی ہے اس کا مقام رکوع کے بعد ہے اور ہاتھ اٹھا کر ہے، اور اکیلی قنوت وطر کا مقام رکوع سے پہلے ہے اور ہاتھ باندھے باندھے ہی ہے۔ اور وہ جو قنوت کی دعا ہے اللہم انا نستعینک کا، وہ والی دعا سندن کمزور ہے، اور یہ والی دعا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جو میں نے پڑھی ہے۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے سب مسلمانوں۔